تلنگانہ پولیس کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم SIT جو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے پرچہ سوالات افشا کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں، مزید 3 اہم ملزموں سے پوچھ تاچھ شروع کی۔ عدالت کی جانب سے ملزمین کو پولیس تحویل میں دینے کے بعد SIT عہدیداروں نے ان 3 ملزمین شمیم، ڈامر، رمیش اور این سریش کو تحویل میں لیتے ہوئے ان سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ شمیم اور رمیش پبلک سروس کمیشن کے ملازم ہیں، جبکہ سریش سابق آؤٹ سورسنگ ملازم رہا ہے۔ ان تینوں کو 23 مارچ کے روز گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ان تینوں نے کلید ملزم سے گروپ 1 پریملز کا سوالیہ پرچہ حاصل کیا تھا اور 4 ملزمین بشمول پروین کمار اور راج شیکھر ریڈی، جن کی پولیس تحویل کی مدت ختم ہو گئی، ان سے پوچھ تاچھ کے ایک دن بعد SIT ان تینوں کے ساتھ سوالات کیے۔ SIT نے L ڈھاکیا اور راجیشور نائک سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے۔ ان 4 ملزمین کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ پیپر لیک معاملے میں SIT نے تاحال 15 افراد کو گرفتار کیا۔ SIT نے 15ویں ملزم تروپتیا کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اسسٹنٹ انجینئرز کی جائیدادوں پر تقررات کے امتحان کے پرچے کے خریداروں کی نشاندہی میں ڈھاکیا کی مدد کرنے کا الزام ہے۔ ان خبروں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہ ریاستی وزیر صنعت KT راما راؤ نے انہیں قانونی نوٹس بھیجا ہے، جس میں ان سے برسرعام معافی مانگنے یا 100 کروڑ روپے کے حد تک عزت کے مقدمے کا سامنا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ریاستی BJP صدر بنڈی سنجے کمار نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر کسی قسم کی معافی نہیں مانگیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے سوالیہ پرچوں کے افشاں کے معاملے میں KT راما راؤ کے ذریعے ان کے خلاف حد تک عزت کی نوٹس پر قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسی کسی بھی خالی دھمکی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ برسرعام معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں انصاف کے لیے قانونی طور پر لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ KTR کو تلنگانہ کے عوام کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ انہوں نے گزشتہ 9 برسوں میں اتنی دولت کیسے اور کہاں سے حاصل کی۔ انہوں نے مزید کہا، ہر کوئی جانتا ہے تلنگانہ تحریک سے پہلے KTR امریکہ میں کام کر رہے تھے۔ اب ان کی مالیت سینکڑوں کروڑ ہے۔ اس کے باوجود وہ بدنامی کے نام پر مزید رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سنجے کمار نے کہا کہ اگر KTR کی ساکھ اور امیج کی قیمت 100 کروڑ روپے ہے تو 30 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو کتنی رقم ادا کی جانی چاہیے، جن کا مستقبل BRS حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے سوالیہ پرچے لیک ہونے کی وجہ سے خطرے میں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ KTR یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی ان کی ناکامیوں پر سوال اٹھائے اور حکومت کی گھٹیا حرکتوں کو بے نقاب کرے۔ وہ پولیس فورس کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین پر تشدد کرتے ہیں۔ عمر اور قد کا احترام کرنے کی بھی پرواہ کیے بغیر وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنے پر انہوں نے BRS کے کارگزار صدر پر بھی تنقید کی۔ یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا UIDAI کے ریجنل آفس حیدرآباد نے ایک نیا شکایت یکسوئی سینٹر کا آغاز عمل میں لایا، جہاں آدھار کارڈ ہولڈرز کے مسائل پر بھرپور توجہ مرکوز کرتے ہوئے ان کی فوری یکسوئی عمل میں لائی جائے گی۔ علاقائی دفتر میں حیدرآباد میں تلنگانہ، آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور انڈمان نکوبار جزائر کے شہریوں کے لیے آدھار سے متعلق بھرپور خدمات فراہم کی جائیں گی۔ بتایا گیا ہے کہ روزانہ 200 لوگ اپنی شکایات کے ازالے کے لیے حیدرآباد کے علاقائی دفتر آتے ہیں۔ شکایت کی یکسوئی کا نیا مرکز مکمل طور پر ایئر کنڈیشن ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے تمام بنیادی سہولتوں سے آراستہ ہے۔ بیٹھنے کے مناسب انتظامات، ویل چیئرز اور CCTV نگرانی سے لیس ہیں۔ اس کے علاوہ اس مرکز کو خصوصی طور پر معذورین اور بزرگ شہریوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ UIDAI کے CEO ڈاکٹر سوربھ گارگ نے حیدرآباد علاقائی دفتر کی طرف سے دی جا رہی خدمات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام شعبوں میں آدھار کو اپنانے اور اس کے استعمال میں مسلسل اضافہ ہو رہا اور UIDAI اور اس کے تمام دفاتر آدھار کارڈ ہولڈرز کے مسائل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں روزانہ اوسطاً 70 ملین آدھار معاملات کی تصدیق کی جا رہی۔ حیدرآباد کے علاقائی دفتر کا پتہ UIDAI علاقائی دفتر حیدرآباد، 6 منزل، ایسٹ بلاک، سورنا جینتی کمپلیکس، مائتری ونم کے قریب، امیر پیٹ، حیدرآباد، تلنگانہ ہے۔
اور فون نمبر ریسیپشن 04023739269، جنرل فیکس 04023737662 ہے، اور ہیلپ ڈیسک ای میل آئی ڈی roh.help@uidai.net.in ہے۔ یو پی آئی ٹرانزیکشن نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ 2000 روپے سے زیادہ کی یو پی آئی ادائیگی کرنے پر 1.1% اضافی چارج لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یو پی آئی کے ذریعے ادائیگی کرتے ہیں تو 1 اپریل سے آپ کو اس کے لیے اضافی چارجز ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔ نئے مالی سال سے ڈیجیٹل ادائیگیاں مہنگی ہونے جا رہی۔ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا NPCI نے یونیفائڈ پیمنٹس انٹرفیس یو پی آئی ادائیگیوں کے حوالے سے ایک سرکولر جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 1 اپریل سے یو پی آئی کے ذریعے کی جانے والی ادائیگیوں پر PPI چارجز لگائے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق یو پی آئی کے ذریعے کی جانے والی تقریباً 70% ادائیگیاں 2000 روپے سے زیادہ کی ہیں۔ واضح کریں کہ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن NPCI نے مختلف علاقوں کے لیے مختلف انٹرچینج فیسز مقرر کی ہیں۔ نئے سرکولر کے مطابق زرعی اور ٹیلی کام کے شعبوں میں سب سے کم انٹرچینج فیس وصول کی جائے گی۔ ساتھ ہی بینک اکاؤنٹ اور PPI والیٹ کے ذریعے پے ٹو پیر P2P اور پے ٹو پیر P2PM مرچنٹ میں کسی بھی قسم کے لین دین پر کوئی چارج نہیں ہوگا۔ مرکز کی بی جے پی حکومت ریاست میں ہلدی بورڈ اور ریل کوچ فیکٹری کے قیام کے لیے تلنگانہ حکومت کی درخواستوں کو مسلسل مسترد کرتی جا رہی۔ ریاستی حکومت نظام آباد میں ہلدی بورڈ اور قاضی پیٹ میں ریل کوچ فیکٹری قائم کرنے کے لیے مرکزی حکومت سے کئی بار درخواستیں کر چکی ہیں۔ BRS ممبران پارلیمنٹ نے بھی لوک سبھا میں اس سلسلے میں سوالات اٹھائے۔ BRS کے ارکان پارلیمنٹ وینکٹیش نتھا، B دیاکر جی، رنجیت ریڈی اور ملوتھ کویتا نے لوک سبھا میں نظام آباد میں ہلدی بورڈ کے قیام کے سلسلے میں مرکزی حکومت کو درپیش رکاوٹوں پر سوال اٹھایا۔ تجارت اور صنعت کی مرکزی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ اسپائس بورڈ ایک قانونی خود مختار ادارہ ہے جو اسپائس بورڈ ایکٹ 1986 کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ اس بورڈ کو 52 مسالوں کو فروغ دینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، جن میں ہلدی، دھنیا اور مرچ بھی شامل ہیں۔ اس لیے ملک میں ہلدی بورڈ یا دیگر مسالے جات کے لیے علیحدہ مخصوص بورڈ کے قیام کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ خیال رہے کہ 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں نظام آباد سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ڈی اروند نے ووٹرز بالخصوص کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مودی حکومت کے ذریعے نظام آباد میں ہلدی بورڈ کا قیام عمل میں لائیں گے۔ اسی طرح مرکزی وزیر ریلوے اشونی وشنو نے واضح طور پر کہا کہ تلنگانہ میں ریل کوچ فیکٹری قائم کرنے کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ لوک سبھا میں BRS کے رکن پارلیمنٹ ناما ناگیشور راؤ کے ایک سوال کے جواب میں کہ آیا مرکزی حکومت تلنگانہ میں ریلوے کوچ فیکٹری کے قیام کی کوئی تجویز ہے، جیسا کہ AP ری آرگنائزیشن ایکٹ 2014 میں یقین دہانی کرائی گئی تھی، تو مرکزی وزیر نے جواب دیا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریل کوچ فیکٹریوں کی منظوری ہندوستانی ریلوے میں رولنگ اسٹاک کوچز، بوگی، ویگن وغیرہ کی ضرورت کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے سے منظور شدہ فیکٹریاں مستقبل قریب میں ہندوستانی ریلوے کو رولنگ اسٹاک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ریاست میں معاشی بحران کا شکار برقی سربراہ کرنے والا ادارہ ڈسکام کو چند عہدیدار اور عملہ مزید لوٹ رہا، جس کا حال ہی میں انکشاف ہوا ہے۔ ناگر کرنول ڈویژن کے حدود میں 10,783 کنیکشن کو 0 یونٹس برقی بلز جاری کرتے ہوئے ماہانہ لاکھوں روپے کا غبن کیا جا رہا۔ محکمہ برقی کی تحقیقات میں یہ بات منظر عام پر آئی ہے۔ ڈسکام کی جانب سے قرض حاصل کرتے ہوئے برقی خریدی جا رہی ہے، مگر ڈپارٹمنٹ کے ہی چند لوگ برقی چوری کر کے فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے، جبکہ برقی صارفین کو ڈپلیکیٹ کنیکشن دیتے ہوئے ان کنیکشن کی ماہانہ ریڈنگ لیے بغیر بلز وصول کر رہے، جبکہ ڈسکامز کو اس کا کوئی علم بھی نہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کونسل کے حکم پر جنوبی ڈسکام کی گئی انکوائری میں یہ معاملہ سامنے آیا۔ برقی ملازمین کی بدعنوانیوں کی شکایت وصول ہونے کے بعد یہ تحقیقات کرائی گئی، جس سے ان بے قاعدگیوں کا پردہ فاش ہوا۔
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।